बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलक़ाब के सिलसिला में जो हमने अलक़ाबुल मुहद्दिसीन का सिलसिला शुरू कर रखा है, उस ज़िम्मन में आज एक बड़ी ही अहम किताब का तारुफ़ पेश किया जाएगा। वो है कश्फ़ुन निक़ाब अनिल अस्मा वल अलक़ाब। ये किताब इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने लिखी है। इमाम अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने, उनकी ये किताब है और बड़ी ही अच्छी किताब है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव किताब है अलक़ाबुल मुहद्दिसीन के हवाला से। तो ये इस वक्त इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब कश्फ़ुन निक़ाब मेरे पास मौजूद है। 2 जिल्दों के अंदर इसको अब्दुल अज़ीज़ बिन राजी साइदी की तहक़ीक़ के साथ शाया किया गया है और दारुस्सलाम रियाज़ ने इसको शाया किया है। कश्फ़ुन निक़ाब अनिल अस्मा वल अलक़ाब। ये अलक़ाबुल मुहद्दिसीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ दूर करती है, गिरें खोलती है और अलक़ाब को आसानी के साथ पेश करती है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की ये बड़ी ही अच्छी काविश है। इसमें कोई शक नहीं कि कसीर तादाद में मुहद्दिसीन किराम ने अलक़ाब के ऊपर काम किया और किताबें लिखी हैं। इंशाअल्लाह इसका फिर किसी वक्त तारुफ़ करवाऊँगा। जिस तरह एक इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब भी है कश्फ़ुन निक़ाब, और एक इमाम सखावी की किताब भी है किताबुल अलक़ाब। इसी तरह अबुल फ़ज़ल मक़दसी की किताब है किताबुल अलक़ाब, मारिफ़तुल अलक़ाब, और इस तरह ज़ातुन निक़ाब फ़िल अलक़ाब। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की भी किताब है। बेशुमार किताबें मुहद्दिसीन किराम ने अलक़ाब पर लिखी हैं। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है कश्फ़ुन निक़ाब अनिल अस्मा वल अलक़ाब, जो इमाम अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने ये जो किताब लिखी है, इसका जो उसलूब और तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो क्या है। सबसे पहले तो ये जितने भी इसके अंदर मुहद्दिसीन किराम के अलक़ाब लेकर आते हैं, उनके नाम, उनके अलक़ाब ज़िक्र करते हैं, उनको हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से, मौजम के एतबार से ज़िक्र करते हैं। अलिफ वाले, अलिफ बा ता, इसी तरतीब के साथ नामों को लेकर आते हैं। तो अगर किसी ने नामों को तलाश करना है तो वो अलिफ बा हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से इसको तलाश कर सकता है। दूसरे नंबर पर इन्होंने जिसका भी लक़ब ज़िक्र किया है, उन्होंने क्या किया, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। उन्होंने मुहद्दिसीन किराम का भी लक़ब ज़िक्र किया और जो मारूफ़ शख्सियात थीं उनका भी लक़ब इसके अंदर ज़िक्र कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि कई अलक़ाब ऐसे भी हैं जो मुहद्दिसीन किराम के नहीं हैं, लेकिन मारूफ़ शख्सियात हैं, उनका लक़ब जो है वो इसके अंदर उन्होंने ज़िक्र कर दिया है। इसके अलावा तरतीब, जो तरीक़ाकार है तरतीब का, वो ये है कि पहले लक़ब ज़िक्र करते हैं, फिर उसके बाद मुलक्कब का नाम, जिनका लक़ब रखा गया है उनका नाम, फिर उनके वालिद का नाम, फिर उनके दादा का नाम ज़िक्र करते हैं। उमूमी तौर पर यह होता है, लेकिन कभी कभार सिर्फ उस बंदे का नाम ज़िक्र करते हैं और वालिद नहीं होता है, या कभी कभार वो और उनके वालिद का ज़िक्र होता है और दादा का नहीं होता। वो फिर देखते हैं उसकी कैफियत कि दादा का ज़िक्र करना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर ज़रूरी समझते हैं तो फिर ज़िक्र कर देते हैं, क्योंकि एक जैसे नाम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो फिर इश्तिबाह पैदा हो जाता है कि अब किस नाम को ज़िक्र किया जाए। तो बाप और दादा के नामों की वजह से वो इल्तिबास दूर हो जाता है, तो इसलिए फिर वो उसका भी जिक्र करते हैं। इसके अलावा वो उस शख्सियत की कुनियत को जिक्र करते हैं, नस्ब को जिक्र करते हैं और ओहदा जिक्र करते हैं। वो काजी रह चुके हों या किसी ओहदे पर फाइज रह चुके हों तो उस ओहदे का भी जिक्र कर देते हैं, या जो भी उनकी कोई वजह शोहरत होती है कि ये इस वजह से ज़्यादा मारूफ हैं, हदीस के अंदर हैं, फ़िक़्ह के अंदर हैं, या किसी भी मैदान के अंदर हैं, वो वजह शोहरत भी बयान कर देते हैं। फिर उसके अलावा आप कोशिश ये होती है आपकी कि उसको इख्तिसार में लाया जाए, और इख्तिसार में लाने के लिए वो देखते हैं कि अगर इतना बयान करना काफ़ी है किसी शख्सियत के बारे में और वो उस नाम से मारूफ है, तो फिर इख्तिसार के साथ उनका नाम जिक्र कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फिर तवालुद की तरफ नहीं जाते, क्योंकि बेशुमार जो अलक़ाब हैं उन्होंने इमाम इब्नुल जौज़ी ने इस किताब के अंदर ज़िक्र किए हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि एक पूरा ज़ख़ीरा इमाम इब्नुल जौज़ी ने अलक़ाबात का ज़िक्र किया है। और अगर आप ये कहें कि इनकी जो पूरी तादाद है, जितने ये मुहद्दिसीन किराम को लेकर आए हैं, तो उनकी तादाद तकरीबन 1530 है। 1530 मुहद्दिसीन किराम या मारूफ शख्सियात के ये अलक़ाब इन्होंने ज़िक्र किए हैं। 2 जिल्दों के अंदर मुश्तमिल किताब। इसके अलावा वो क्या करते हैं,
کرتے ہیں کہ جو بھی شخصیت ہوتی ہے جن کا لقب انہوں نے ذکر کرنا ہے، اگر ان کے نام میں کچھ اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ صاحب علم کی نظر میں ہو کہ یہ جو لقب ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا لقب بھی موجود ہے، تو اس لیے پھر وہ اس کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ساتھ جس کا لقب ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے شیوخ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اساتذہ یا تلامذہ، اور کبھی صرف اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی صرف تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی دونوں کا ذکر کر دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر مجھے یہ کرنا چاہیے، تو وہ اس طریقے سے وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لقب ہے، لقب کا جو سبب اور وجہ ہوتی ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس لقب کا سبب اور وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر کوئی مصنف ہے جس کا لقب ذکر کر رہے ہیں تو ان کی جو کتاب ہوگی اس کتاب کا بھی نام لے لیں گے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں کتاب والا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیں گے۔ اور بوقت ضرورت کسی کے لیے اگر سند لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر وہ سند بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا اسلوب ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آسان طریقے سے سامنے رکھنے کے لیے اس کی چند ایک مثالیں پیش کر دی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جس طرح آپ ایک جگہ فرماتے ہیں ہما لقب کو ذکر کیا، فرمایا ہوا ابو بکر محمد بن حریث الحافظ الف المسند والتاریخ، کہ انہوں نے مسند کتاب لکھی اور کتاب تاریخ پر کتاب لکھی انہوں نے، تو ساتھ ہی ان کی کتاب سے متعلق بھی آگاہی دے دی کہ اس شخصیت نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ساتھ اس کی میں ایک دو اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو لقب انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی مثال ہم دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو۔ سب سے پہلا آب اللحم کے نام سے انہوں نے ذکر کیا، پھر آگے فرماتے ہیں وَاسْمُهُ عبداللہ ابن عبد الملک، انہوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن عبد الملک ہیں، وکیلا خلف ابن عبد الملک۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ناموں میں اختلاف تھا تو انہوں نے بتا دیا۔ وکیلا الحویرس، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام حویرس ہے۔ ابو عبداللہ وَإِنَّمَا لُقِّبَ أَبِي اللَّحْمِ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو اللحم کیوں ان کا لقب ذکر کیا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْبِيًا يَأْكُلَ مَا ذُبِحَ عَلَى الْأَصْنَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کیونکہ جب جاہلیت میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جانور کا گوشت کھائیں تو ان پر چونکہ بتوں کا نام لیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جس جانور کے اوپر ذبح کے وقت، جس بھی جانور کے ذبح کے وقت اس کے اوپر کسی بت کا نام لیا جائے گا وہ میں نہیں کھاؤں گا، تو وہ انہیں انکار کرنے کی وجہ سے آب اللحم جو ہے وہ ان کا لقب پڑ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے جو لقب ہوتے ہیں وہ ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں اور ناموں میں اختلاف کو بھی بیان کرتے ہیں، کنیت آتی ہے تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نمبر 6 پہ لیتے ہیں۔ ابو تراب، ابو تراب لقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نائما علی تراب فقال قم یا ابا تراب۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ابو تراب، اور آپ کا یہ لقب اس لیے پڑا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹی کے اوپر سوئے ہوئے دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ تو اس وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اس وجہ سے ان کا یہ کنیت جو ہے وہ پڑ گئی ابو تراب۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ جو بیان کیا ہے اس کے اندر کس قدر وضاحت کر دی ہے، کتابوں کے نام، ان کے جو وجہ ہیں، کنیت کی، القاب کی جو وجہ ہے وہ بھی انہوں نے بیان کر دی۔ تو اس طریقے سے وہ جہاں جہاں پر نام آتا ہے آگے اس شخصیت کا نام ذکر کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر تو بالکل مختصر رکھا کیونکہ وہ جس شخصیت کا تعارف کروانا چاہ رہے تھے وہ معروف تھی، اور کسی جگہ پہ توالد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کا اسلوب تھا۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ بڑا زبردست مقدمہ لکھا ہے، اس کتاب کا بڑا اہم مقدمہ لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے القاب کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو القاب کے اوپر کام ہوتا ہے، یہ محدثین اکرام کے القاب ہیں یا بڑی شخصیات کے جو القاب رکھے جاتے ہیں
ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا نام ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کے لقب بھی رکھ دیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بتایا ہے. اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُخَاطِبِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لقب عطا فرمائے جس میں آپ کی تعریف ہوتی تھی، تو اس لیے آپ کا نام نہیں ذکر کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے لقب کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے. پھر اس کی تفصیل ذکر کی، بتایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. پھر اس کے بعد نام کی بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا ذُكِرَ اسْمُهُ لَمْ يَكُنْ خِطَابًا بَلْ اخبارا. فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے تو وہاں پر ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو جب بھی خطاب کیا ہے تو کسی لقب سے خطاب کیا ہے، نہ کہ آپ کے اسم سے قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کے بھی القاب بیان کی، اور انبیاء کرام کے القاب کے حوالے سے فرماتے ہیں وَقَدْ خُصَّ الْأَنْبِيَاءُ بِالْأَلْقَابِ كَالْخَلِيلِ وَالْكَلِيمِ وَالزَّبِيحِ وَالْمَسِيحِ. فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بھی القاب بیان کیے گئے ہیں، جس طرح خلیل، کلیم، ذبی اور مسیح لقب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی انبیاء کرام کو بھی القاب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بھی لقب ذکر کیا ہے. اور اسی طرح پھر آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کے جو القاب تھے ان کے اس کے ساتھ القاب کے ساتھ ان کو بلایا کرتے تھے. جس طرح وقد لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید، فرمایا کہ خالد بن الولید کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب رکھا تھا وہ تھا سیف اللہ. اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ کا لقب رکھا تھا طلحۃ الخیر. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اور عتیق رکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق رکھا، حضرت عثمان غنی کا ذو النورین رکھا، حضرت حمزہ کا اسد اللہ رکھا، اور حضرت ابو عبیدہ کا امین الامت رکھا، الامین حاذہ الامہ یہ رکھا. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو القاب کے ساتھ نوازا ہے اور لقبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلایا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ امام ابن الجوزی نے آگے جا کر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر آپ کسی کا لقب رکھتے ہیں اور وہ اس کو اچھا نہیں لگتا یا جو اس کی شایان شان نہیں ہوتا، اگر وہ آپ اس کا لقب رکھتے ہیں اور وہ اس کو برا لگتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں ایسے لقب کی اجازت نہیں. ہاں جس سے اس کی خاص قسم کا تعارف ہو جو اس کو برا نہ لگ رہا ہو، یا اس کے اندر کوئی خاص قسم کی خصوصیت پائی جا رہی جو اس کا تعریفی پہلو ہو، اس کے بارے میں اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا لقب بیان کرنا یہ بالکل جائز ہے. تو اسی طرح کچھ فصلیں شروع میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بیان کر دی ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ القاب کیوں ہیں اور القاب کی اہمیت کیا ہے. بڑے یکساں انداز میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ کتاب 2 جلدوں کے اندر کشف النقاب عن الاسماء والالقاب بڑی ہی زبردست اور اہم اور علمی کتاب ہے. جو اس فن حدیث کا شخص ہے، جو اس میدان کا آدمی ہے، اس کو یقیناً یہ کتاب لینی چاہیے اور اس کو اپنے مطالعہ کے اندر رکھنی چاہیے. اور ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اللہ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے اور مزید توفیقات نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ